بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج کی یہ مجلس شب جمعہ کی مجلس ہے، پہلی شب جمعہ ہے ماہ رجب کی، جو ایکسٹرا آرڈنری رحمتوں کو لے کر آئی ہے۔ ویسے ہر شب جمعہ رحمتوں کو لے کر آتی ہے، لیکن رجب کی پہلی جمعرات ایک عظیم رحمتوں کو لے کر آئی ہے، عظیم رحمتوں کو، اس لیے کہ اس رجب، شعبان اور رمضان یہ 3 مہینے سال میں ایسے ہیں کہ جس میں ویسے اللہ 24 گھنٹے رحمت کو نازل کرتا ہے۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا غفور و رحیم ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں کہ ہر وقت 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 18 مرتبہ منیمم کہو یا غفور و رحیم، یا غفور، دن میں اپنی زبان پہ، تمہاری زبان پہ یہ جملے آنا، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم۔ اس کے بعد یہ جملے بھی اپنی زبان پہ رکھو، یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیم۔ پھر یہ بھی پڑھو، یا عزیزو یا غفار، یا میں کہتا نا یار کہ چلتے پھرتے، گاڑی میں بیٹھ رہے، ٹرین میں جا رہے، آپ جیسے ہے، ایون اگر تم وضو سے بھی نہیں ہے تو تم یہ تسبیح پڑھ سکتے۔ if you are not in the وضو سے رہنا تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو لیکن شب جمعہ آج کی رات تو اپنی زبان پر لے کر آؤ۔ اللہ کا یہ وہ نام ہے کہ جس سے اللہ تمہارے اوپر رحم نازل کرے گا۔ اس لیے کہ دوستو ہماری پوری زندگی میں ہم کو کیا چاہیے؟ what we need actually, you tell me what we need ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم صرف بلیسنگ آف پروردگار چاہیے، اور کیا چاہیے؟ اگر اللہ کی رحمت آ جائے تو جہاں، ایک چیز یاد رکھو، جہاں رحمت آئے گی وہاں پھر مصیبت نہیں رہے گی۔ You understand what I said؟ جہاں رحمت رہے گی پھر مصیبت نہیں رہے گی۔ تمہارے بزنس میں، تمہاری جاب میں، ہسبینڈ اینڈ وائف کی محبت میں، اولاد کو صراط مستقیم رکھنا، ایون تمہارے فلیٹ میں، بامبے میں، تم کیا چاہتے ہیں؟ رحمت خدا چاہتے ہیں نا۔ Just you need the blessing of پروردگار۔ If you get the blessing, it means you have done now everything۔ ہر چیز ہوگی تم، ورنہ یاد رکھو اتنا سٹرگل ہے تمہاری زندگی میں، اتنا سٹرگل ہوگا if you don't recite this تسبیح۔ 24/7 پڑھو یار، 24/7 کیا جا رہا؟ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھانا بنا رہی ہے عورت، پڑھ رہی یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا غفور الرحیم۔ اللہ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ اس کو ریپیٹ کیا کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ اسی کا جملہ، قرآن مجید کا یہ جملہ جو تم دہرا رہے، اس کا یہ ون آف دی نیمز میں سے، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار۔ یو ول گرو لائک دس۔ ہر پرابلم کے لیے بہترین عمل دے کے جا رہا۔ ایون وین یو گو ٹو یور ڈیڈز گریو، وین یو گو ٹو یور ڈیڈز گریو ان محفل مصطفیٰ، میں ان کی اولاد کو بول رہا، جو پڑھتے پڑھو، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ رحمان، حدیث قصہ، جو پڑھتے پڑھو، میں کسی کو روک رہا نہیں، یہ ایڈ کر لو اس میں۔ دعا کرو کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر۔ بولو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، باپ کی لحد پہ بیٹھ کے بولو کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ، میرے باپ پہ ایسا رحم کر جیسا اس نے بچپنے میں ہم پہ کیا ہے۔ پڑھو یا بولو یا غفور الرحیم، اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو میرے باپ پہ رحم نازل کر دے۔ اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، میرے باپ کی لحد پہ، یہ سارے قبرستان پہ رحم نازل کر دے۔ پروردگار تو تواب و رحیم ہے، تو تواب و رحیم ہے، تو میرے باپ کی لحد پہ، یہ پورے قبرستان پہ، پوری دنیا میں مولا حسین کے چاہنے والوں پہ تو رحم کر دے۔ جتنی دفعہ پڑھو گے اتنا تمہارے ماں باپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ بھی دعا کرے، اس کے لیے بھی دعا کرو اولاد کے، اللہ ایک اب تمہارے لیے صرف تمہاری ماں ہے، میں ان کی اولاد کا بول رہا ہوں، جن کا باپ مر گیا، یہ سب کے لیے میسج ہے، جن کا باپ مر گیا اب اس کے لیے صرف ماں رہ جاتی ہے، یا کسی کی ماں مرتی تو باپ رہ جاتا۔ اللہ کی 2 رحمتیں جو تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، پلیز غور سے سنو، اللہ کی 2 رحمتیں جو تمہارے ساتھ تھے، ماں اور باپ کی شکل میں، کہ جو ایک رحمت کا شیڈ تھا تمہارے گھر میں، ایک بلیسنگ تھی، ہر بلا آ رہی تھی، ہر مصیبت آ رہی تھی، تکلیفیں آ رہی تھی، پرابلمز آ رہے تھے، پریشانیاں آ رہی تھی، وہ ماں باپ کی دعائیں تھی جو ٹکرا کے واپس چلی جاتی تھی، ورنہ تم گر جاتے مصیبتوں میں۔ اللہ تو رحم کر، اللہ تو رحم کر، سب نکل کے چلے جاتے، لیکن یہ وہ صرف ماں باپ کی رحمت تھی۔ اب
باپ مر گیا، ماں کی ایک ٹوٹل رحمت تمہارے پاس. امام کا جملہ، عابد بلرامی کا جملہ نہیں کہ جب اس شخص نے کہا مولا میں پریشانیوں میں گر گیا، مولا میں بلاؤں میں گر گیا، مولا میں سٹریس میں گر گیا، مولا میرا کام نہیں بن رہا، میرا رزق ظاہری طور پہ رکا ہوا، یہ کیا میں پرابلمز میں کیسے آیا؟ امام نے کہا تیرے والدین ہیں. کہا نہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا. کہا جو راتوں بلائیں مصیبتیں پہلے بھی تیرے پاس آتی تھی، جملے غور سے سنو، بلا مصیبتیں پہلے بھی تمہارے پاس آتی تھی لیکن راتوں میں اٹھ کے دعا دینے والے چلے گئے. جو اللہ کی طرف سے رحمت تھی، غفور و رحیم ہے وہ، جو رحمت کا شیر تھا، جو رحمت تیری بلاؤں کو وہ روک رہی تھی، تیرے گناہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، گناہوں کی وجہ سے جو روک رہے تھے وہ چلی گئی. یہ ہے ماں باپ. تو بہترین موقع کیا ہے؟ جتنا ہو سکے یہ پڑھو. اور آج تھرسڈے نائٹ ہے، رجب کی پہلی جمعرات. سب کے لیے میسج ہے کہ واٹ ٹو ڈو، آج کی رات کریں کیا، آج کی رات ہاؤ ٹو سٹارٹ. آپ انصاف سے بولو، جتنے مجھے سن رہے اس وقت، عورت مرد لڑکی لڑکا سب، کسی کو اولاد کا ایشو ہے، کسی کے بچے صراط مستقیم پہ نہیں ہے، کسی کے شوہر کے ساتھ انبن ہے، کسی کی ساس کے ساتھ انبن، کسی کا رزق رکا ہوا، کسی کا بزنس رکا ہوا، کسی کو سٹریس ہے، کوئی بیمار ہے. ساری چیزیں جو ہماری لائف میں پرابلمز میں آتے ہیں، ان سب کے لیے آج کی رات رجب کی رات ہے. رجب روزہ رکھ کے یہ عمل کرنا تھا، لیکن اگر آج گزر گیا آپ کل بھی رکھو روزہ. رجب ایک نہر ہے، ایک ریور ہے جنت میں جس کا نام رجب ہے. وہ ریور ایسی ہے کہ جس کے بارے میں کہا کہ دودھ سے زیادہ، ملک سے زیادہ وائٹ ہے، برائٹ ہے، روشن ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، ہنی سے زیادہ میٹھی ہے اس کا پانی. جو یہ رجب کا مہینے میں یہ کرے گا، ایک روزہ رکھے گا، میں بامبے والوں کو بول رہا ہوں جو سن رہا سفینۃ النجات کے اوپر، ایک روزہ رکھے گا، اللہ اس نہر کا پانی، اس نہر کا، رجب نہر کا پانی تم جنت میں پیو گے. دوستو ایزی مت لو، ارے چلتا ہے پانی نہیں پیئیں گے تو کیا دوسرا پانی پی لیں گے. دوسرا پانی نہیں، یہ پانی ایک رحمت کا پانی ہے. آج تم کو اندازہ نہیں ہے، اس وقت اندازہ ہوگا جب بلینز اور ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز لوگ ایک جگہ کھڑے رہیں گے، سب کے ہاتھ میں اس کے اعمال کا بوجھ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین سورہ الحم میں تم پکار کے بولتے ہو روزانہ منیمم 10 دفعہ کہ تو روزہ جزا کا مالک ہے، تو کریم ہے. وہ ایسا دن ہے کہ ایک دن کو اللہ نے 50,000 سنہ کا، 50,000 ایئرز کا وہ میں ایک دن بنا دوں گا. وہ ایک دن پریشان ہوگے، لیکن اگر رجب کا روزہ رکھو گے، رجب میں یہ اعمال کرو گے تو تم رجبی کہلاؤ گے. اور جو رجبی ہوگا اس کے چہرے روشن رہیں گے. اس کی وہ اس دن روز محشر کی 50,000 سال کا جو ایک دن ہے، اس کی پیاس تم کو نہیں مل ہوگی، تم کو پانی پلایا جائے گا، تمہاری بخشش ہوگی. ایک روزہ رکھ لو بس. میں یہ نہیں بولتا ایک ہی رکھو، لیکن رہو روزہ. 27 رجب کا روزہ، ڈونٹ forget it. 27 رجب کا روزہ یہ وہ ایکسٹرا آرڈینری روزہ جو وہ ایک روزہ 60 ایئرز کے برابر. میں سارے سفینۃ النجات پہ سننے والوں کو بول رہا کہ میری بات کو آگے بڑھو، میسج کرو کہ دیکھو 27 رجب، 26 رجب کی رات کو سحر کرنا اور 27 کا روزہ رکھنا، تمہارا قضا بھی ادا ہوگا اور 60 ایئرز کے روزے کا ثواب ملے گا، اور پھر رجب کا فائدہ بھی ملے گا. اتنا بڑا روزہ آنے والا ہے.
بھائی ہوک اینڈ کروک تم کو رہنا ہے، اور دعا کرو کہ اللہ 27 رجب تک صحت دے، صحت کے ساتھ رکھ، ہیلتھی رکھ، کہ تو رکھے گا تو میں روزہ رکھوں گا۔ خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، گناہوں کی وجہ سے وہ دن آنے سے پہلے اس کی رحمت ہٹ جائے، رحمت ہٹی تو بندہ بیمار ہو جائے، بیمار ہو گیا تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ 7 سال کے روزوں کا ثواب تمہارے ہاتھ سے خدا نہ خواستہ نکل گیا، تو میری خواہش ہے کہ یہ بھی دعا کرنا۔ دس از ویری ویری امپورٹنٹ میسج میں دے رہا کہ یہ مت ایزی لے کے مت بولو۔ ہو سکتا تم اب بڑے خوش ہیلتھی ہو، بہترین تمہاری صحت ہے، ہو سکتا 26 رجب کی مغرب تک تمہاری صحت اچھی رہے، لیکن آدھی رات کو صبح نیت کرنے سے پہلے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے، خدا نہ خواستہ پیٹ اپسٹ ہو جائے، کوئی بخار آ جائے، سر درد ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا، اور تمہارا 27 رجب کا روزہ ہٹ گیا، تم کو یہ توفیق اور یہ سعادت نہیں ملی۔ اس کے لیے ابھی سے دعا کرو، آج 5 رجب ہے، ابھی سے دعا کرو کہ پروردگار مجھے 27 رجب کا روزہ رکھنا ہے، رجب کا فائدہ لینا ہے، رجب میں تیری برکتوں کو، رحمتوں کو، نعمتوں کو اور بلیسنگز کو لینا ہے۔ پروردگار تو صحت کے ساتھ سب کو رکھنا اور مجھے رکھنا، اور چوتھی یہ دعا بھی کرو کہ اللہ تو توفیق دینا، تو توفیق دینا۔ میرے کریم، یہ پڑھ کے بولو، میرے کریم یا تواب الرحیم، یا عزیز و یا غفار یا غفور الرحیم، میں جانتا میں بہت بڑا گناہگار ہوں، لیکن تیرا کرم زیادہ ہے، تیری رحمت زیادہ ہے، تیری نعمتیں زیادہ ہے، تیری بلیسنگ زیادہ ہے۔ پروردگار تو مجھے ہیلتھی رکھنا کہ میں وہ روزہ رکھ سکوں۔ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ 1 سال کا پروٹیکشن ہو جائے گا رجب کا یہ روزہ۔ اور آج کی رات ایک بہترین نماز ہو سکتا آپ نے پڑھی ہو، اور اگر نہیں پڑھی تو آج کی رات میری مجلس کے بعد ضرور پڑھو۔ لیلۃ الرغائب کہا گیا آج کی رات کو، لیلۃ الرغائب، اس کی 2 رکعت نماز ہے۔ مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی نے پورا ایک چیپٹر لکھا، ماہ رجب لیلۃ الرغائب کی نماز، 12 رکعت نماز، 12 رکعت، لیکن 12 رکعت اسٹریٹ نہیں پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ نیت کرو میں 2 رکعت نماز اول شب جمعہ، پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب کی نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، قربتاً للہ، کافی ہے، قربتاً للہ۔ یہ نیت کرو کہ میں پہلی جمعرات، رجب کی پہلی جمعرات لیلۃ الرغائب کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربتاً للہ۔ مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھو۔ جن کلمات سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، جس تسبیح سے ایکچولی، وہ اس نماز میں ہے، اسی لیے میں نے پڑھا۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ کس نے کہا ہے؟ آپ کو معلوم یہ تسبیح کس سے پہلے دفعہ پڑھی؟ کئی مرتبہ اللہ کے نام۔ نبی ابراہیم جو اتنا بڑا عظیم نبی، ہمارے سردار انبیاء، 2nd نمبر پہ ابراہیم ہے، 2nd نمبر پہ، کہ جس کو اللہ نے رسول بھی بنایا، نبی بھی بنایا، امام بھی بنایا، اتنا بڑا نبی ابراہیم، جن کی سنت آج تک ہمارے پاس ہے۔ حج نبی ابراہیم کی سنت ہے، خانہ کعبہ جنہوں نے بنایا، طواف، 2 رکعت نماز، صفا مروہ، ان کی بیوی جناب ہاجرہ کی سنت ہے۔ مینا میں جا کے بکرے کو جو ہم ذبح کرتے ہیں، وہ جناب ابراہیم کی سنت ہے۔ سنت ابراہیمہ آج تک ہماری شریعت محمدی میں واجب ہے۔ تو یہ تسبیح آج کی رات پڑھنا ہے، یہ تسبیح اپنے تاخیبات میں رکھ لو۔ آج میں بولتا 100 نہیں پڑھتے، ٹائم نہیں ہے بامبے میں، 18 ٹائمز پڑھو، روز رات میں اور صبح میں۔ تسبیحات اربع کے ساتھ یہ پڑھنا، تسبیحات اربع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ You know it's extraordinary تسبیح، extraordinary تسبیح۔ اس تسبیح کے ساتھ کہ جس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، اور سب سے بڑا اللہ کا نام ہے اللہ اکبر، کہ سب سے بڑا تو ہے اکبر، یہ 4 نام۔ اس کے فوراً بعد یہ بولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے، یہ تسبیحات اربع کے ساتھ پڑھنا۔ اور
सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत व रूह के बाद चार अल्लाह के नाम लेना, 4 अल्लाह की आयतें पढ़ना शुक्र के साथ। पहला दफा यह बोलना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ना। इससे क्या होगा? नजरे बद से बच जाओगे तुम। सुब्बुहुल कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत व रूह के बाद ये पढ़ो। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आय करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये 3 मरतबा पढ़ो। सब 100 मरतबा पढ़ो, कोई मना नहीं कर रहा। इससे तुमको नजात मिल जाएगी, इससे तुम्हारी परेशानियां दूर होगी, रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। फिर 3 मरतबा बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, कि सारा काम मैंने तेरे हवाले, ये भी 3 मरतबा। फिर 3 मरतबा बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 6 इमाम का बताया हुआ तरीका जो बताया, ये 6th इमाम का रिस्क के लिए। हस्बन अल्लाह नेमल वकील, बस इतना 3 मरतबा बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बन अल्लाह नेमल वकील। ये तस्बीह रोजाना नमाज फजर के बाद और रात में सोने से पहले बिफोर यू गो टू बेड यू पढ़ो। मैं तो तोहफा देके जा रहा हूं फजल भाई की मजलिस में, जस्ट गिफ्ट देके जा रहा हूं रजब की वजह से। इतना फायदा होगा, आप मुझे दुआ देना और कुछ नहीं। आई डोंट नीड एनीथिंग, आई जस्ट नीड योर प्रेयर्स, आई जस्ट नीड योर दुआ कि अल्लाह तू हमको तौफीक दे। और इसके लिए दुआ करना, तौफीक के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए वास्ता देना इमाम अली नखी अलैहिस्सलाम का और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, ये दोनों मासूमीन का वास्ता देकर अल्लाह का रसूल कहते हैं, सरकार कहते हैं, मैं नहीं बोल, सरकार कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की इबादत में तुमको शौक पैदा हो, तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमको तौफीक अता करे उसकी इबादत करने में, इसलिए कि बाज़ वक़्त मेरा इरादा है, मेरा इंटेंशन है, मेरी नीयत है कि मैं करूं, लेकिन नहीं कर सकते, बीमार हो जाता इंसान, खुदा ना खास्ता उलझनों में, परेशानियों में आ जाता, खुदा ना खास्ता स्ट्रेस में आ जाता, टाइम नहीं मिलता। ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अगर वो चाहे, ही कैन चेंज योर डेस्टिनी यार, ही कैन चेंज योर डेस्टिनी। अगर तुम ये करोगे तो मेरी ख्वाहिश है आपसे, दुआ करो 10वें इमाम आज 5 रजब इमाम अली नखी अलैहिस्सलाम की के नाम पे मेरे 10th, मौला हमको सामिरे की ज़ियारत नसीब करे। सामिरे की ज़ियारत के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। ये 4 तस्बीह पढ़ो, फिर मैंने 4 आयतों के वो बताया आपको। This can change your life, this can change your life। और ये नमाज लैलतुल रग़ाइब की, आज शब जुमा है, अगर आज पढ़ ली तो ठीक है, नेक्स्ट वीक भी पढ़ो। ये पहली जुमेरात की है, लेकिन पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, मुस्तहब नमाज है, कभी भी पढ़ो। रजब की नमाज है, नियत रजब की करना कि रजब की पहली जुमेरात, आज की रात 2 रकअत करके नमाज पढ़ो। नमाज कंप्लीट होने के बाद यह तस्बीह पढ़ना, सुब्ह 70 मरतबा 70 टाइम्स, सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत व रूह। और उसके बाद आपको मफातिहुल जिना में और भी छोटी छोटी तस्बीह और कुछ दुआएं हैं, वो मिल जाएंगे, वो दुआ पढ़ो। इसका फायदा बता दो, इसलिए सारी बिजनेस कम्युनिटी हमारे खोजे भाई की बहुत अच्छी बात है। कारोबार में तुम बरकत चाहते, हलाल रिस्क होना चाहिए, तो फिर कारोबार में बरकत होती है। एनिया सबका माशाल्लाह हलाल है। खुम्स हक मजलूम बीबी जरूर दो, तो उससे तुम्हारा फायदा होगा। बहरहाल इसका फायदा बताओ, ये नमाज का क्या है? ये नमाज का फायदा मौत से, प्लीज ये इस साल सवाब की मजलिस है, इसीलिए मैंने ये कलमात से और आज की रात से इसलिए शुरू किया। ये नमाज का फायदा देखो, बेटा लेके जाके लिटाया कब्र के अंदर, ग्रेव बंद हुई, अल्लाह एक हसीन और खूबसूरत, शेख अब्बास गुमी मफातिहुल जिना में लिख रहे, मैं कोई ये फेरी टेल स्टोरी नहीं सुना रहा आपको, मफाती का रेफरेंस दे रहा। जैसे ही तुम्हारी ग्रेव बंद होगी, लहद मिसाल के तौर पे
महफिल मुस्तफ़ा में तुम्हारी ग्रेव बंद हुई, और तुमने रजब में ये नमाज पढ़ी है पहली जुमेरात को, हर साल तुम पढ़ते हो, तो अल्लाह इस नमाज को इतना हसीन खूबसूरत चेहरा बना के, रोशन लहद की तुम्हारी ग्रेव के अंधेरे को बंद करने के, ये सीधा अंदर आ जाएगी, और सीधा जैसी अंदर आई तो तुम्हारी कब्र रोशन हो जाएगी, ब्राइट। में फेरी टेल स्टोरी नहीं, बार बार बोल रहा, शेख अब्बास खुम्मी ने वफाती में लिखा, पूरी तुम्हारी ग्रेव रोशन हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी। मिसाल दे रहा, अपनी लैंग्वेज में बोला, लाइट आ जाएगी, जो सबसे ज्यादा अंधेरा, सबसे ज्यादा जो नीचे मुसीबत है, उसके लिए बोला कि सबसे ज्यादा हमारी मुसीबत क्या है, नीचे अंधेरा। इसीलिए हम 2 रकात वहशत कब्र की नमाज पढ़ते, जो पहली रकत को, पहली रात को जो वहशत की नमाज पढ़ते। वहशत के माने क्या है? वहशत के माने खौफ के है, फियर है, ये सारी वो चीजें वहशत में आती। मुर्दा सबसे ज्यादा नीचे परेशान होता वो अंधेरे से और गर्मी से। बड़ी लाइट में रहने वाले हम लोग, बड़ी बड़ी लाइट्स में रहने वाले, एयर कंडीशन में रहने वाले, वो सारी चीजें खत्म होकर क्या हो जाता, एक अंधेरे, एक छोटे से हुजरे में चले जाते, एक वेरी स्मॉल, वेरी नैरो, वेरी वेरी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, वेरी वेरी नैरो रूम में लिटा देता बेटा। और बेटा लिटाता और कोई नहीं लिटाता। उस वक्त बेटे को यह एहसास नहीं होता कि मेरा बाप तो बड़े बेडरूम में सोता था, मेरी माँ तो बड़े बेडरूम में सोती थी, मेरे बाप के रूम में इतने लाइट्स थे, मेरे रूम में, मेरे डैड के रूम में इतने एयर कंडीशंस थे, लेकिन आज मैं कहां लिटा रहा, ना उसका बेड है, ना उसका पिलो है, ना उसकी बेडिंग्स है, कुछ नहीं है। वो रात जब कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं आएगा, बेटा नहीं करेगा तो कौन करेगा यार? उस रात को ये नमाज काम आएगी, उस रात को विलायत अमीर अल मोमिनीन और आजादारी हुसैन काम आएगी। याद रखना, जितना मेरे मौला से मोहब्बत करोगे, जितना मेरे मौला की बात सुनोगे, जितना इताअत अली में रहोगे, जितना यू विल फॉलो द पाथ ऑफ इमाम अली, उस रात में काम आएगी। एंड ये नमाज उस वक्त ऐसे काम आएगी कि जब आप नीचे जाएंगे तो अल्लाह इस नमाज को हसीन और खूबसूरत रोशन चेहरा बना के नीचे भेज देगा, और इतनी ब्राइटनेस हो जाएगी ग्रेव में कि मुर्दा को सुकून मिल जाए। सुकून ही चाहिए ना, जिंदगी में भी सुकून चाहते हो, आइंदा साल रजब तक सुकून चाहते हो, विद ऑल कंडीशंस, ओके, विद ऑल कंडीशंस, ये सुकून मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? मुर्दे को सुकून मिल जाएगा, रोशन हो जाएगी खबर, ग्रेव रोशन हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी। और क्या होगा? तो मुर्दा उसको देखेगा, देख के बोलेगा, भाई तो कितना हसीन है, कितना ब्यूटीफुल है, कि मैंने जिंदगी में इतना हसीन चेहरा नहीं देखा, और तेरे चेहरे से कितनी रोशनी है, तो कितनी अच्छी बात कर रहा, तेरी बात से मुझे सुकून मिल रहा, तेरे आने से मेरी खबर की वहशत चली गई, वहशत चली गई, वहशत चली गई, फियर चला गया, तेरे आने से मुझे सुकून मिल गया, तू कौन है? तो वो कहेगा कि ऐ मेरे भाई, मैं रजब की वो पहली जुमेरात वाली सलातुल लैलतुल रगायब हूँ, जो तू पढ़ता था, वो नमाज हो। आज अल्लाह ने मुझे हसीन और खूबसूरत बनाकर तेरी लहद में तेरी तन्हाई को दूर करने के लिए भेजा। तू लोनलीनेस फील कर रहा था, तू अंधेरा था, तेरे पास वहशत थी, तू अकेला था, तो अल्लाह ने मुझे भेजा। अब मैं क़यामत तक तेरे साथ रहूँगा, इवन डे ऑफ जजमेंट में तेरे सर पे रहमत का साया बन के रहूँगा, और पुले सिरात से गुजारूँगा। दोस्तों, ईजी मत लो, ईजी मत लो। व्हाट आई एम सेइंग, दिस लाइफ इज़ व्हाट, ये ज़िंदगी के बाद जो असल लाइफ तुम्हारी शुरू होगी, उसके लिए ये रजब की नमाज मैंने बताई। प्लीज़ रजब की नमाज को मिस नहीं करना, डोंट मिस दिस नमाज। आपने अगर पढ़ लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ी है तो अभी भी मौका है। हम लोगों ने माबैन हरमैन मौला हुसैन और मौला अब्बास के रोज़े में जब हम अल मुंतज़र के साथ
گئے تھے تو وہاں ہم نے مابین حرمین ہم نے پورا قافلے والوں نے یہ نماز پڑھی تھی. تو میری آپ سے خواہش ہے کہ یہ نماز اپنے ساتھ بامبے میں پڑھنا، اور بامبے میں یہ نماز پڑھو. اور آج کی رات موقع ہے ابھی بھی، اگر مثال کے طور پہ کوئی ڈونگری میں، کوئی ملاڈ میں، کوئی ممرا میں، ایک جنرل بات کر رہا، برا نہیں ماننا، بامبے میں اگر کوئی آپ جانتے کسی کو کہ کوئی غریب یتیم وہ اس محلوں میں یا آپ کے کہیں بھی رہتا ہے، اس کے قریب کوئی آپ کے جاننے والے، تو فون کر کے بولو کہ 100 روپے اس کو دے دو غریب کو، کہ 500 روپے بھیجا دو، کسی بیوہ کو کچھ روٹی بھیجا دو، روٹی بھیجاؤ، روٹی. تمہارے دسترخوان پہ اتنی روٹیاں ہیں، لیکن ایک غریب کے گھر میں، یتیم کے گھر میں آج کی رات ایک روٹی بھیجا دو، کچھ اناج بھیجا دو غریب کو، کچھ اناج بھیجا دو غریب کو. آج کی رات is very very important، بہت امپورٹنٹ نائٹ ہے. کچھ پیسے بھیجا دو، اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تمہارے ماں باپ پہ کتنا رحم کرتا. یہ سیرت معصومین ہے جو میں آپ کو بول رہا ہوں، یہ سیرت معصومین ہے جو میں آپ کو بول رہا ہوں. میرا مولا میرا مولا میرا مولا میرا مولا جس کے نام پہ آج ہم زندہ ہیں، میرا مولا علی حکومت ہے، کوفے میں حاکم ہے میرا مولا، لیکن پیٹھ پہ روٹیوں کا انبار ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا کہ بچوں دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے سامان غذا لایا ہوں. ارے کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذات علیم نے ابی طالب. میری خواہش ہے آپ سے، میری خواہش ہے آپ سے کہ پورا رجب کا مہینہ ضائع ہونے نہیں دینا، یہ مہینہ ضائع ہونے نہیں دینا. اس میں اتنی ولادتیں، 13 رجب آ رہی، میرے مولا کی ولادت کی تاریخ آ رہی. تم اکیلے سیلیبریٹ نہیں کرنا عید کو، ان یتیموں کو بھی سیلیبریٹ کرنے دو، ان غریبوں کو بھی کرنے دو. یہ اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے رجب میں، سب سے زیادہ. کسی غریب تک کھانا بھیجا دو، کسی غریب تک کچھ اناج بھیجا دو، کسی یتیم کو ایک لباس بنا دو، کسی یتیم کو کچھ کپڑے بنا دو. اس کے بعد دیکھو کہ مولا تم کو دیتا کیا ہے. بس دوستو، ایک فضل بھائی کے مغفرت کے لیے، اور آج شب جمعہ ہے، سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی